بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھائی، ہم مخارج پڑھ رہے تھے اور ہم نے پڑھا تھا کہ مخارج کل 17 ہے اور ان سے نکلنے والے جو حروف ہیں ان کی تعداد 29 ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر مخارج کم کیوں ہے اور حروف زیادہ کیسے ادا نکل رہے ہیں اس سے؟ تو ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ بھائی ایک مخرج سے دو دو حروف بھی نکلتے ہیں اور دو سے زیادہ تین تین بھی نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے مخارج جو ہے وہ کم ہے اور جو حروف ہیں ان سے نکلنے والے جو حروف ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو کل ہم نے مخارج کی جو ہے وہ تعریف بھی پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ جن جگہوں سے جو حروف نکلتے ہیں ان کو مخارج کہا جاتا ہے، اور مخرج کا معنی بھی پڑھا تھا، نکلنے کی جگہ۔ پھر ہم نے اس کے جو ہے وہ 9 مخارج پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم جو ہے نا وہ 9ویں کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ 9ویں کو آپ طرح سمجھیں گے نا تو 10واں اور 11واں جو ہے نا وہ بآسانی آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو 9واں مخرج جو ہے وہ دیکھیے گا، لکھا ہوا ہے زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا، ٹھیک ہے؟ یعنی زبان کا کنارہ بھی جو ہے وہ لگے گا، مطلب کہ جو نوک کے جو آپ کی زبان کی نوک ہے اس کی جو سائڈ ہے، اس کے جو دائیں اور بائیں طرف جو سائڈیں ہیں، تو ہم نے پڑھا تھا کہ دائیں طرف سے نکالنا ہے، اس کو آسان ہے تو ہم دائیں طرف والے پہ توجہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو زبان کی جو نوک کا جو اس دائیں طرف والے جو کنارے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لگیں گے، ٹھیک ہے، دانتوں کے ساتھ۔ اور کروٹ بالکل جو آپ کی جو زواحق داڑھ ہے اس میں جتنا حصہ آپ کی جو زبان کی کروٹ کا لگ رہا ہوتا ہے صرف وہ حصہ لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ جو ہے وہ لام کو ادا کریں گے، لام لام لام، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اب اور آپ نے جو ہے وہ لگانا جو ہے وہ مسوڑوں پہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دانت ہوتا ہے، دانت کے اوپر جڑ ہوتی ہے، اس کے ہلکے سے اوپر جو ہے مسوڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے زبان کو لگانا ہے تو لام نکلے گا۔ اب آگے آ جائے گا، لام کے بعد ہے نون، ٹھیک ہے؟ نون میں جو ہے وہ آپ نے ایک جو ہے وہ تھوڑی سی کمی کر دینی ہے تو نون نکل آئے گا، پھر نون سے تھوڑی سی اور کمی کریں گے تو پھر را نکل آئے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ذرا، زبان کا کنارہ جب اوپر کے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو نون نکلتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا نکل گیا، زبان کی کروٹ نکل گئی، کیونکہ کروٹ کا تعلق جو تھا وہ داڑوں کے ساتھ تھا، تو زبان کی جو تھوڑی سی کروٹ لگ رہی تھی تو اوپر والے لام کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس کروٹ کی وجہ سے زواحق جو داڑھ تھی اس کو بھی شامل کر لیا۔ لیکن اب جب جیسے ہی ہم جو ہے وہ نون کی طرف آئے ہیں تو زبان کی کروٹ ختم ہوگی تو مطلب داڑھ بھی ختم ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ تو 10واں مخرج کیا ہے، زبان کا کنارہ جب اوپر کے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نون نون لام۔ اب آپ نون کو ادا کریں اس کے بعد لام کو ادا کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا لام میں جو ہے وہ آپ کی زبان زیادہ جو ہے وہ لگ رہی ہے اور نون میں آپ کی زبان جو ہے وہ اس سے کم لگ رہی ہے، کیونکہ لام کے اندر جو ہے وہ زبان کی کروٹ داخل ہو گئی، جس کی وجہ سے ایک داڑھ زواحق جو ہے اس کو بھی شامل کرنا پڑا۔ اور جب ہم نون کی طرف آئے ہیں تو نون میں ہم نے جو ہے زبان کے کروٹ کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے جو داڑھ تھی جس کا تعلق تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ زبان کی کروٹ کے ساتھ حافظ لسان کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم آتے ہیں 11واں مخرج۔ 11واں مخرج ہمارا ہے را کا، اور را کا تو را میں کیا ہوگا کہ زبان کا کنارہ جب اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، ٹھیک ہے، اور زبان کی پشت تالو کی طرف اٹھے تو را نکلتا ہے، را را۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا کر دیا، ایک دانت کو بھی کم کر دیا، ٹھیک ہے؟ 3 دانت ہے نا ہمارے، 3 دانت ہوتے ہیں، اوپر کے دائیں طرف، اوپر کے بائیں طرف 6 ہو گئے، نیچے کے دائیں طرف اور نیچے کے بائیں طرف کل 12 دانت ہو گئے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ہم نے 2 دانت کر دیے، نون کو ادا کرتے وقت 3 دانت لگ رہے تھے، اور جبکہ را کو ادا کرتے وقت آپ کے 2 دانت جو ہے وہ صرف جو ہے وہ استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب زبان کا کنارہ جب اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے۔ اب چونکہ را کو آپ نے پر پڑھنا ہوتا ہے تو پر پڑھنے کی وجہ سے آپ کو اپنی زبان کی جڑ کو بھی تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھانا ہوگا، جس کی وجہ سے را جو ہے تھوڑا پر یعنی موٹا جو ہے وہ ادا ہو سکے، ٹھیک ہے؟ تو کس طرح پڑھیں گے، را را، ٹھیک ہے؟ اب آپ جو ہے وہ تینوں کو ترتیب سے پڑھیں گے تو آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا، لام لام لام، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے نون نون نون، اس کے بعد ہے وا وا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے زیادہ مخرج جو ہے وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ زبان جو ہے وہ لام میں لگ رہی تھی، اس سے کم پھر آپ کی نون میں لگی، اور پھر اس سے بھی کم آپ کی جو ہے وہ را میں لگنا شروع ہوگی، ٹھیک ہے؟
تو یہ ہمارے تھے 9واں مخرج، 10واں مخرج اور 11واں مخرج۔ آگے آ جائے 12واں مخرج۔ 12واں مخرج ہے ہمارا زبان کی نوک، ٹھیک ہے، زبان کی نوک کا تعلق ہے اس میں۔ تو زبان کی نوک جو ہے وہ آپ کو بالکل معلوم ہے کہ سامنے ہماری جو ہے وہ زبان کی نوک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 12ویں مخرج میں آپ نے زبان کی نوک کو ثنایا علیا، ٹھیک ہے، سامنے والے اوپر کے دو دانت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے وہ سوال کرنے والے سوال تو کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ ہمیں پڑھایا سامنے کے دو دانت کو ثنایا علیا کہتے ہیں اور سامنے نیچے کے دو دانت کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، تو باقی جگہوں پر آپ نے جو دانتوں کے اور داڑوں کے نام جو بولے ہیں وہاں پر آپ نے علیا اور سفلا کا جو ہے وہ استعمال نہیں کیا لفظ، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہہ دیں گے بھائی وہ ہم نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ باقی جو نیچے کے جو دانت اور داڑیں ہیں وہ تو حروف کے ادا کرنے میں کام میں نہیں آتی ہے، کیونکہ سامنے کے جو نیچے کے دانت ہیں وہ البتہ جو ہے وہ استعمال میں آتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے جو وہ کہہ دیا ثنایا علیا اور ثنایا سفلا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہاں پر چل رہی زبان کی نوک جب ثنایا علیا کے اندرونی کنارے سے لگے، ٹھیک ہے بھائی۔ ایک ہوتا ہے جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں نا تو بعض جو ہے وہ زبان کو اپنی باہر نکال لیتے ہیں، تو زبان جو ہے وہ بالکل بھی باہر نہیں نکلنی چاہیے، بالکل جو آپ کی جو زبان کی جو نوک ہے نا وہ ثنایا علیا کے جو اندرونی کنارے اندر کی والی طرف ہے نا، اندر کی جو طرف ہے بالکل وہاں پر آپ کی زبان لگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے 3 حروف ادا ہوں گے، تو دیکھیں ایک مخرج ہے اور وہاں سے 3 حروف نکل رہے ہیں، کون کون سے؟ وا، ذال، ثا، ٹھیک ہے، وا، ذال، ثا، یہ 3 حروف جو ہے وہ زبان کی نوک جب ثنایا علیا کی جڑ سے لگتے ہیں تو کیا کون سے 3 حروف نکلتے ہیں؟ وا، ذال اور ثا۔ اچھا اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ اندرونی کنارے ہیں، ٹھیک ہے، زبان آپ کی باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ ہاں پریکٹس جب آپ کر رہے ہیں، مشق کرتے وقت اگر آپ کی زبان باہر نکل بھی رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ آہستہ آہستہ جب کرنا شروع کریں گے تو آپ کی زبان آہستہ آہستہ خود بخود جو ہے جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بھائی اندر کے جو حصہ ہے، اندر کے جو کنارے ہے وہاں پر زبان لگانی ہے، تو پھر آپ کو انشاءاللہ آپ کی زبان آہستہ آہستہ اندر جانا شروع ہو جائے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے 14واں مخرج ہے کہ زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ، ٹھیک ہے، زبان کی نوک جو ہے وہ زبان کی نوک ہوگی اور ثنایا سفلا کا کنارہ مع اتصال ثنایا علیا، مع اتصال مطلب کہ جو ہے وہ مل جائے گا ساتھ جو ہے وہ نیچے والے دانت بھی جو ہے وہ اوپر والے دانت کے ساتھ، ٹھیک ہے، ثنایا سفلا کا کنارہ مع اتصال ثنایا علیا، اوپر والا جو ہے جو آپ کے جو دانت ہے اس کا بھی جو ہے وہ کنارہ جو ہے یہ دونوں آپس میں جب ملیں گے تو پھر صاد، زا اور سین، ٹھیک ہے، یہ 3 حروف جو ہے وہ ادا ہوں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ اس میں تو بہت آسان سا ہے، لیکن آپ نے اس چیز کا یہاں پر جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر آپ نے جو ہے وہ زیادہ زور سے جو ہے وہ دانتوں کو آپس میں نہیں ملانا، ٹھیک ہے، بس جو نارمل جب آپ منہ بند کرتے ہیں جتنے دانت جو ہے وہ جس طریقے سے آپ کے آپس میں مل جاتے ہیں اس طریقے سے ہی جو ہے وہ آپ نے ان کو بھی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ زور نہیں لگانا۔ کس طریقے سے ادا کریں گے؟ صاد، زا، ٹھیک ہے، سین، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی شاباش، ٹھیک ہے۔ جی استاد جی۔ اور جو ہے اس میں بالکل بھی جو ہے وہ آپ نے تکلف نہیں کرنا۔ اچھا جی، اس میں آپ نے ایک چیز جو ہے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ جو زبان کی نوک جو بالکل جو آخر میں جو بہت پتلا سا حصہ ہوتا ہے نا جو باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، اس کو بھی اس کو استعمال کرنا آپ نے بالکل آخر میں جو چلی جائے گا نا جو ہے وہ جو ہے وہ اس میں جو آپ کی جو زبان کا جو نوک ہوگا یہ تو اوپر والی کی ہوگی، جو آپ کی جو زبان جو ہوگی نا اس میں صاد، زا اور سین، اس میں جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ آپس میں ملیں زبان جو ہے وہ کہیں پر لگے گی نہیں بلکہ زبان جو ہے وہ آپ کی ہوا میں ہوگی، ٹھیک ہے، زبان کی جو نوک ہے وہ ہوا میں ہوتی ہے، بالکل ان کے درمیان میں ہوگی، یعنی کہ آپ کے اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت جب آپس میں ملتے ہیں نا، جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان جو ہے وہ زبان ہوگی لیکن پیچھے ہوگی، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ زبان کو درمیان میں رکھ لیں گے اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت کے، بلکہ اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت جو ہے وہ آپس میں مل تو جائیں گے لیکن زبان آپ کی جو ہے ان سے پیچھے ہوگی لیکن درمیان میں ہوگی، ٹھیک ہے، صاد، زا، سین، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اس کو ادا کرنا ہے۔ 15واں مخرج ہے بھائی ثنایا علیا کا کنارہ جب نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تو اس سے فا نکلتا ہے، ٹھیک ہے، فا۔ 15واں آپ کا مخرج کیا ہے؟ ثنایا علیا کا کنارہ جب نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے
تو اس سے فا نکلتا ہے، ٹھیک ہے بھائی. اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کے جو اوپر والے دانت ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ہلکے سے آپ نے جو ہے وہ جو ہے نیچے والے ہونٹ کی طرف جو ہے وہ لگانے ہیں. اور اگر اس طریقے سے لگانے ہیں، زیادہ زور نہیں دینا اس پہ، فا اتنا زور نہیں کرنا کہ آپ کے جو ہے نا وہ سائڈوں پہ جو گال ہیں وہ پھول جائیں، ٹھیک ہے. بالکل نارمل سے جو ہے آپ نے لگانے ہیں، اور فا فا آرام سے جو ہے وہ ادا کر دینا ہے، ٹھیک ہے. اس میں بھی جو ہے وہ زیادہ تکلف جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا ہے 16واں مخرج، دونوں ہونٹ، ٹھیک ہے. اس سے با، میم، واؤ غیر مدہ، یعنی کہ جو مدہ جو آپ نے پڑھا تھا کہ واؤ ساکن اس سے پہلے پیش ہو، اس کے علاوہ واؤ متحرک ہو جاتے ہیں اور واؤ لین جو ہے یہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 17واں مخرج ہے خیشوم، ناک کی ہڈی، اس سے جو ہے وہ غنہ ادا ہوتا ہے. اچھا، یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا 16واں مخرج، اس میں جو ہے وہ با، میم اور واؤ، ان کے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ الگ فرق بھی ہے، جس سے آپ کو جو ہے وہ مزید آسانی ہو جاتی ہے ان کو ادا کرنے میں. وہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ دونوں ہونٹوں کے جو تری والے حصے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو گیلے ہوتے ہیں جو حصے ہمارے، ان سے جو ہے یہ با ادا ہوتا ہے، با با، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی با میں جو ہے وہ آپ نے تری والے حصوں کو جو ہے وہ آپس میں ملانا ہے، ٹھیک ہے. اور جو دونوں ہونٹوں کے جو خشکی والے حصے ہیں، ان کو جب آپس میں ملاتے ہیں تو میم ادا ہوتا ہے، میم. اور دونوں ہونٹوں کے جو گول کرنے سے واؤ جو ہے وہ ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ آپ کے جو دونوں ہونٹ ہیں ان کے جو سائڈوں والے کنارے ہیں وہ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، اور درمیان میں جو ہونٹوں کا جو درمیان ہے وہاں پر خلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بعض جو لوگ آپ جو ہے پڑھنے میں غلطی کر دیتے ہیں کہ واؤ کو ادا کرتے وقت بھی جو ہے وہ فا کی طرح جو ہے وہ ہونٹ کو اندر لے کے جا کے، اور اوپر والا جو ہے وہ کیا نام اس کا، اوپر والے جو ثنایا اولیہ ہے اس کے کناروں کو جو ہے وہ ہونٹ پہ لگا کے واؤ واؤ ادا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں پڑھنا. تو یہ آپ نے جو ہے وہ اس طریقے سے ہی ان کو یاد کرنا جس طریقے سے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی بار بار جو ہے پھر آپ نے مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنا ہے. کل میں انشاءاللہ جو ہے یہ سارا سبق جو ہے وہ آپ سے سنوں گا، اور کل جو ہے پھر ہم ان کی جو ہے وہ تمرین بھی حل کریں گے سوال و جواب کی، کیونکہ اس کے سوال جواب بہت زیادہ ہیں، اور اس میں سے کچھ سوال کے جواب جو ہے وہ آپ کو سمجھانے بھی شاید پڑ جائیں، جس کی وجہ سے کل جو ہے پھر ہم ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو مکمل دہرا لیں گے، اور پھر اس کی تمرین کو حل کر لیں گے.